بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر کا یہ غیر معمولی اور نمائندہ اجلاس اولیاء کرام، بزرگان دین اور اسلامیان کشمیر کی اس سرزمین پر ایک منظم منصوبے کے تحت مسلم شناخت، اس کی انفرادیت اور تشخص کو کمزور کرنے کی ریشہ دوانیوں پر سخت فکر اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام غیر اسلامی حرکات، سرگرمیوں اور ہندو توا کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوششوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یہ موقر اجلاس تعلیمی اداروں اور علمی مراکز میں کبھی یوگا کے نام پر، کبھی مارننگ پریئر کے موقع پر مسلم طلباء سے مختلف قسم کے بھجن پڑھانے، کبھی سوریہ نمسکار کرنے اور ایسی دوسری چیزوں کے انعقاد پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے، محکمہ تعلیم اور متعلقہ ایجنسیوں کو واضح کر دینا چاہتا ہے کہ وادی کشمیر میں اس طرح کی غیر اسلامی سرگرمیوں کے انعقاد سے دور رہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اسلامی عقائد اور دینی افکار و نظریات کے خلاف ہیں۔ اس لیے مسلمانان کشمیر کے لیے ناقابل قبول ہے، وہ ان چیزوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ یہ اجلاس تمام اساتذہ کرام اور سکولوں کے منتظمین سے اپیل کرتا ہے کہ ثقافتی سرگرمیوں کے نام پر کفر کرنے اور کفر کرانے میں وہ تعاون نہ کریں، بلکہ وہ ایسے ہر حکم کو جو ثقافتی یا کھیل کی سرگرمیوں کے عنوان سے ان کے پاس آئے، اجتماعی طور پر اس کو مسترد کریں، کیونکہ ایسا کرنا خلاف قانون بھی ہے اور خلاف دستور بھی ہے۔ ہندوستان کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو یہ فوراً مجبور ہو جائے گا کہ وہ مسلمانان کشمیر کو اس بات کی ہدایت دے گا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مناسب متبادل سکولوں کا انتظام کریں، اور ایسے سکولوں میں جن میں جبراً یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی ان کے بارے میں غور کریں کہ وہ اپنے بچوں کو وہاں رکھ سکیں گے یا نہیں۔ تمام دینی تنظیموں کے ذمہ دار اپنے ہم مسلک ان علماء سے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یہ گزارش کریں کہ وہ عوام الناس کی بیداری کے لیے ان فرق کو واضح کریں کہ کون سی چیزیں اسلامی شعائر سے دور کرنے والی ہیں یا اسلام سے خارج کرنے والی ہیں، تاکہ لوگ ان سے احتیاط کر سکیں۔ یہ اجلاس اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اب جامع مسجد سری نگر میں پنجگانہ نمازوں اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو جامع مسجد میں جمع ہونے سے نہیں روکا جاتا۔ تاہم یہ اجلاس امید کرتا ہے کہ اب ربیع الاول آ رہا ہے، اس موقع پر میر وائز کشمیر ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب پر عائد غیر قانونی قدغنیں ہٹائی جائیں تاکہ موصوف جامع مسجد سری نگر میں قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ یہ اجلاس جموں کشمیر میں اسلامی مراکز اور مسلمہ اداروں کی ساکھ کو زک پہنچانے کے پس منظر میں علماء، مبلغین کرام اور ائمہ حضرات کی گرفتاریوں اور ان پر PSA کے نفاذ کی مذمت کرتا ہے، اور ان تمام ہی علماء کی فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اجلاس اپنے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اس پرور میں اسلام کی حفاظت اور اس کے شعائر کی حفاظت کے لیے تہجد میں اور نفلوں میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ مولوی صاحب، میرے دو سوال ہیں آپ سے۔ پہلا سوال میرا، آپ نے بھجن کا بولا، جو اسلام کے دائرے کے باہر جو حرکتیں ہو رہی ہیں ابھی کشمیر میں سکولوں میں خاص طور پہ، تو کوئی ٹائم فریم آپ دے رہے ہیں کہ اگر پھر سے ایکٹیویٹیز ہوئی سکولز میں تو کیا MMU کا کیا لاہے میں رہے گا؟ ہمارا کام مخاطب کرنا ہے اور سمجھانا ہے اپنے ایمانی بھائیوں کو، فی الحال ہمارا اقدام وہی ہے۔ اور دوسرا ہمارا کام ذمہ داروں کو، انتظامیہ کو متنبع کرنا ہے اور اپنے زخمی دل کے زخموں کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ سمجھدار لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب علماء کے دل زخمی ہوتے ہیں تو پھر
कौम के दिल भी जख्मी होते हैं। और मेरा काम है आवाज़ उठाना और आवाज़ बड़े सरे इक़्तिदार लोगों तक पहुंचाना, ये उनका काम है, वो वहाँ से क्या कार्रवाई करते हैं। तो आपका कोई रद्दमल आगे का है कि जब रिहाई नहीं हो, एलजी साहब ने भी कहा कि वो जो कर सकते हैं मालिक है वो क्या कर सकते इस हैं, वक्त मगर छोड़ा नहीं जा रहा है, तो आपकी भी बार बार अपील आ रही है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं आ रही। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेस की है। हम बार बार प्रेस के ज़रिए से दुनिया तक ये बात पहुंचा रहे हैं, जो सूरत हाल है ये हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ये उन लोगों को सोचना है जो कश्मीर के मुस्तक़बिल के बारे में सोचते होंगे कि वो यहाँ हालात ख़राबी रखना चाहते हैं या कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, ये तो उनके सोचने की बात है। शुक्रिया।